بابا ہاں تیرے ہے بھر دو جھولی، فلانے صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹا دے دو، ہماری اماں بہت بیمار ہیں، نو شفا دے دو ان کو، ہمیں بیٹی نہیں مائیں بہنیں بیٹیاں عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈیگیں ٹھنکائی جاتی ہیں، مرغے بکرے ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں ذبح؟ بولو، میں گپ تو نہیں مار رہا، بولو، بڑے بڑے گھٹے ہیں، امامے تو جبریل دیکھ لیں تو شک میں آ جائیں بیچارے، ایسے جگے قبے اور امامے باندھتے ہیں، ہرے پٹکے، نیلے پٹکے، پیلے پٹکے، سفید پٹکے، کالے، کوئی رنگ نہیں باقی بچا ہے، کوئی رنگ، سب میں چل رہے ہیں جناب عالی، لیکن کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، نماز پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور صبح سویرے یا شام کو جا کے کسی درگاہ پر، کسی چلے پر، کسی شدے پر، کسی علم پر، کسی چبوترے پر، بابا ہاں تیرے ہے بھر دو جھولی، فلانے صاحب اولاد نہیں ہو رہی ہے، بیٹا دے دو، ہماری اماں بہت بیمار ہیں، نو شفا دے دو ان کو، ہمیں بیٹی نہیں مائیں بہنیں بیٹیاں عرس لگتے ہیں، میلے لگتے ہیں، قوالیاں ہوتی ہیں، بھنگڑے ڈالے جاتے ہیں، ڈیگیں ٹھنکائی جاتی ہیں، مرغے بکرے ذبح ہوتے ہیں کہ نہیں ذبح؟ بولو، میں گپ تو نہیں مار رہا، بولو، خوردبین والو سمجھ رہے ہو؟ اب بتاؤ بھیا، یہ حال ہے ہمارے کلمے کا، تو اللہ کی رحمتیں آئیں گی، برکتیں آئیں گی کہ ہم لتیائے اور جتیائے جائیں گے؟ یہ ہو رہا ہے۔ 70% مجرم، چند پرسنٹ بیچارے اپنے ایمان اور عقیدے کی بھیک مانگتے دولت بچائے ہوئے خاموشی کے ساتھ امن اور شانتی، امن ڈھونڈ رہے ہیں، چند پرسنٹ، وہ چند پرسنٹ کو بھی سکون سے یہ 70% نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہابی ہے، کیا ہے؟ وہابی ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یہ وہابی ہے۔ وہابی کا نام دیتے کہ نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کے ہاں وہابی کہتے کہ نہیں کہتے؟ اسے نماز کا پتہ نہیں ہے، اسے روزے کا پتہ نہیں ہے، ایمان کے ارکان کتنے اسے پتہ نہیں ہے، وہابی کا پتہ ضرور ہے۔ بولو، وہابی خوب جانتے ہیں، ان کے مولویوں نے خود ان کو پٹی پڑھائی ہوئی ہے، دیکھنا وہابی سے دور ہی رہنا، وہابی سے بات نہیں کرنا، وہابی سے شادی نہیں کرنا، وہابی سے ہاتھ نہیں ملانا، اگر وہابی کا سایہ پڑ جائے تو غسل کرنا، واللہ بتا، غسل کرنا واجب ہے۔ وہابی کے پیچھے اگر نماز پڑھ لی تو نکاح ٹوٹ گیا، یہ عجیب فلسفہ ہے۔ نماز پڑھی ادھر تو بیوی کا کیا قصور ہے، بیچاری الگ ہو گئی ہے کہ نہیں؟ اور آج کل عجیب و غریب مسئلہ بیوی پر مجھے یاد آیا مولانا، طلاق دیتا ہے مرد، طلاق دیتا ہے مرد اور حلالہ کرواتی ہے عورت، یہ الٹی گنگا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اما سزا تو اسے ملنی چاہیے نا جس نے جرم کیا، جرم تو اس نے کیا، طلاق طلاق طلاق، بڑے جوش میں، دال میں نمک تیز ہو گیا، مرچی تیز ہو گئی، خلاص بیگم گھئیں، بیگم ہوگم وہ ساری محبت، سارے پیار، ساری خدمتیں ختم۔ ان کو آقائے نعمت اپنے آپ کو بہت بڑا، یہی کمال ہے ان کا، بس طلاق 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 کے یہی رہ گیا ان کے بعد، اور بعد میں پچھتاتے ہیں، ہائے میں نے کیا کر دیا، دوڑ کے مولوی صاحب کوئی حل نکالو، مولوی صاحب کوئی حل نکالو، کیا ہو گیا؟ بس میں نے طلاق 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 کہہ دیا، تو حل نکالو، کیسے میری بیوی واپس آئے گی؟ مولوی صاحب نے کہا اچھا واپس کرنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہاں، تو پھر حلالہ کروانا پڑے گا۔ کیا کروانا پڑے گا؟ حلالہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ بولو، نہیں جانتے؟ اللہ کرے نہ جانو، تمہارے مطلب کی چیز ہوگی جب تمہیں پتہ چلے گا، اسی لیے میں بتا رہا ہوں۔ بہت سارے مرد کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، دیکھیے میری مائیں بہنیں بیچاریاں وہ خوف زدہ اس سے رہتی ہیں، ڈری بھی رہتی ہیں،
روتی ہیں۔ اللہ کی قسم بہت ساری عورتیں ہماری مائیں بہنیں اس ظلم کی چکی میں پس رہی ہیں۔ جرم کیا شوہر نے، طلاق 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 طلاق، اور سزا وہ بیچارے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، یو پی کا واقعہ، طلاق ہوئی، پڑھی لکھی لڑکی تھی، اس کو طلاق دے دی شوہر نے غصے میں۔ اب بعد میں اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ ہوا کہ مفتی صاحب سے فتویٰ لیا، کسی مفتی صاحب سے۔ ہمارے یہاں بھی مفتی صاحب بھی تو بڑے بڑے رہتے ہیں، مفت کے مفتی ہوتے ہیں، مفت کے فتوے تو تھوک کے بھاؤ لے لو آپ۔ ہاں جی، اور ذرا کچھ ہری پیلی نوٹیں دکھا دو تو پھر تو مزے ہی مزے۔ گئے، کہا حلالہ کراؤ، عورت کو آ کے بولا حلالہ کروانا، کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اور اب عورت کو کیا معلوم حلالہ؟ کہا حلالہ یہ ہوتا ہے اب تمہاری شادی ہمارے چھوٹے بھائی سے ہو جائے گی، یا کسی سے بھی محلے کے یا کہیں دور دراز کسی اجنبی سے ہو جائے گی، تمہیں اس کے پاس رات 2 رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جا کر وہاں تمہیں گزارنا پڑے گا، اس کے ساتھ سونا پڑے گا۔ اب جب اتنا اس نے سنا عورت نے، کہا میں تو حلالہ نہیں کرواؤں۔ کہا پھر کون کروائے گا؟ کہا طلاق تم نے دیا ہے، تم کرواؤ، میں کیوں حلالہ کروں؟ ہمارے بہت سارے مولوی میری باتیں سن رہے ہوں گے، بیٹھے ہوئے نا، سارا یہ لگا ہوا چل رہا، بہت سارے مولوی کہیں گے وہ ربانی جو ہے مذاق اڑا رہا ہے شریعت کا، تمہاری بنائی ہوئی شریعت مائی فٹ، میرے جوتے کی نوک پر، تم نے اسلام کو رسوا کیا ہے، بدنام کیا۔ مولویوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو یہ اسلام نہیں ہے۔ آج ہماری ذلتیں رسوائیاں پارلیمنٹوں میں ہو رہی ہیں، جنہیں سلیقہ نہیں جامع میں اٹھانے کا، انہیں یہ ناز ہے یہ میں گدھا ہمارا ہے۔ غلیظ گوبر کھانے والے، نجاستوں کے اندر پلے ہوئے لوگ آج اسلام کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں تمہاری وجہ سے، ان جھوٹے مولویوں کی وجہ سے۔ اسلام میں حلالہ حرام ہے، اسلام میں حلالہ چاہے مرد کروائے یا عورت، حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو حلالہ کرتے اور کرواتے ہیں۔ لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، دھتکار ہوتی ہے، پھٹکار ہوتی ہے ان لوگوں پر جو حلالہ کرتے ہیں اور حلالہ کرواتے ہیں۔ ماں سمجھ میں بات آئی مسلمانوں؟ یہ نبی کا فرمان ہے، یہ ایرو گیرو نتھو خیرو جمن سبراتی افتی مفتی کا کلام نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام۔ تو میری ماں بہنیں سنو ذرا غور سے، تمہارے اگر پتی پرمیشور، پتی دیو کبھی جوش میں آئیں اور ایسا کر لیں تو بہرحال اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، اہل الحدیث کے ہاں یہ چیز، سنو اہل حدیث ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، کوئی ایک نہیں 1000 دفعہ کہے طلاق طلاق طلاق۔ شریعت اسلامیہ، رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس کے اوپر صرف 1 طلاق پڑتی ہے۔ کتنی؟ اور وہ طلاق بھی رجعی مطلب یعنی اسے واپس کر لے فوری طور پر، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے کے اندر جائز ہے اس کے لیے کہ بیگم سے آئی لو یو، ڈو یو لو می؟ بیگم کہہ رہی یس آئی آلسو لو یو، خلاص ہو گئی بات، محبت یہ ہے، حلال ہے اس کے لیے، جائز ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ حلالہ ولالہ اسی لیے بہت ساری ہماری مائیں بہنیں اللہ کی قسم ٹیلی فون کے ذریعے سے اور بہرحال سوالات خط پرچوں کے ذریعے سے کرتی ہیں، ایسا ہوا روتی ہیں بہت ساری کہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا۔ ہم انہیں کہتے ہیں نہ تمہارے ساتھ نہیں ہوا، تمہارے شوہر کو بولو وہ حلالہ کروائے، جائے وہ حلالہ کروائے، اپنے بھائی سے کروائے یا محلے والوں سے کروائے، تمہیں حلالے کی ضرورت، یہ حلالہ نہیں، یہ حرامہ ہے، حلالہ نہیں بلکہ کیا ہے؟
حرامہ ہے۔ اور اے لوگوں سنو، ہمارے بھارت کے واسیوں، ایڈیا میڈیا جو بھی ہیں، جو بڑے اسلام کے اوپر زبان درازیاں کرتے ہو، کبھی ہم فقیروں سے بھی ملو، ہم تمہیں بتلائیں گے کہ تقدیر امم کیا ہے، ہم تمہیں سکھائیں گے اسلام کیا ہے، رب کا قرآن کیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ ورنہ اسلام کے نام لیوا تو ایسے بھی آپ کو ملیں گے جو کتے بلی کے اوپر سجدے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کوئی طوطے شاہ ہے، کوئی کھوتے شاہ ہے، کوئی بندر شاہ ہے، پتہ ہی نہیں کہ مرنے والا قبر کے اندر اس کا حسب کیا ہے، اس کا نسب کیا ہے۔ اوپر سے کہتے جی ربانی سب کو برا بھلا کہتا ہے۔ بیوقوف، میں برا بھلا نہیں کہتا ہوں، تو نے اسلام کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اسلام کے نام پر کلنک کا ٹیکا تم نے شرک پھیلایا ہے اور تم نے خرافات پھیلائی۔ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یاد رکھو۔ ایمان ٹھوس ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے۔ تقوی سب سے بڑا یہ ہے، سب سے بڑا تقوی چوری کو چھوڑ دینا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی زنا کو چھوڑ دینا نہیں ہے۔ سنو میری بات، سب سے بڑا تقوی جھوٹ کو چھوڑ دینا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی چوری کو چھوڑ دینا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی کسی کو قتل نہ کرنا نہیں ہے، سب سے بڑا تقوی کسی کو تھپڑ مارنا نہیں، سب سے بڑا تقوی، سب سے بڑا تقوی اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا ہے۔ سب سے بڑا تقوی کیا ہے؟ بولو۔ اللہ کے ساتھ کسی بھی نبی ہو، رسول ہو، پیر ہو، پیغمبر ہو، ولی ہو، شہید ہو، زمین ہو، آسمان ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو پارٹنر، کسی کو ساجھیدار نہ بنایا جائے۔ یہ سب سے بڑا تقوی ہے، یہ سب سے بڑا یہ ہے پرہیز، سب سے بڑا پرہیز، سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار ہوا ہے۔ لیکن شیطان نے پانسا ہی پلٹا ہوا ہے، جو سب سے بڑا متقی ہے اسے وہی سب سے بڑا وہابی ہے، اسی کو وہابی کہہ کے کہتے مر گیا مردود، نہ فاتحہ بولو نہ درود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ خیر یہ الگ ڈیفینیشن ہے اس کی۔ میں بات الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو جم کے بیٹھ گئے یارو، کیا بات ہے۔ اب تو میں 2 گھنٹے بھی لے سکتا ہوں، چلے گا نہیں؟ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ لوگوں کو خوش۔ یہ ہے نیک لوگوں کی علامتیں۔ اور پتہ نہیں میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں کہ نہیں بیٹھی ہیں، ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ انہی کے انتظار میں بیٹھے ہو، مجھے شک لگ رہا ہے۔ نہیں، دعوتوں میں اکثر و بیشتر ہوتا کیا ہے، جو چھڑے رہتے ہیں وہ دعوتوں میں کھائے، پلیٹ صاف کیے نکل گئے، باقی کچھ لوگ نظر آتے ہیں کرسیوں پہ بیٹھے ادھر ادھر۔ ہم پوچھتے یار چلنا نہیں ہے؟ کیا بتائیں شیخ، اندر بیگم بیٹھی ہوئی ہے، جب نکلیں گی جب نہ جائیں گے۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ محترمہ وہاں بیٹھی ہیں اور آپ یہاں زبردستی بیٹھے ہو، نہیں نا؟ الحمدللہ۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، بولو آمین۔ اللہ آپ لوگوں کو شاد اور آباد رکھے، آپ کے علاقے، آپ کی بستیوں کو اللہ سبزہ ہرا بھرا بنائے۔ کسی نے کہا بارش نہیں ہوتی ہے، دعا کرو، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ اللہم اسقنا، بولو اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ بارش نازل فرما دے مولا، اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما مولا، بارش نازل فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم گنہگار، بدکار، سیاہکار ہیں، لیکن چرند پرند، حیوان، چونٹیاں، یہ سب پیاسے ہیں میرے رب، ان کے اوپر رحم فرما اور ہمیں بارش نازل فرما دے مولا۔ اللہم اسقنا، اللہم اسقنا، اللہم اسقنا۔ اللہ سے مانگا کرو، جمعے میں مانگا کرو، نمازوں میں مانگا کرو۔ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمان ہوتی ہے، جب وہاں گناہ زیادہ ہوتے ہیں، جب خطائیں زیادہ ہوتی ہیں، تو وہاں اللہ سب سے پہلے بارش کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں؟ پانی ہی سے اللہ نے ہر چیز کو زندہ رکھا ہے۔ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ مِّنَ الْمَاءِ حَيًّا، ہم نے پانی ہی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ پانی نہ ہو تو کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، نہ ہم، نہ آپ، نہ پیڑ، نہ پودے، نہ چرند، نہ پرند، نہ چونٹی، نہ بلی، نہ کتے، نہ شیر، نہ چیتا، نہ کوا، نہ مرغی، نہ مرغا، کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ پانی ہے تو سب ہے، الحمدللہ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ غرض تو اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو۔ سب سے بڑا تقوی کیا ہے بولو؟ ہاں، شرک سے توبہ کر لینا، شرک سے بچنا۔ اور شرک کیا ہے؟
شرک مانے ہوتے ہیں شریک، جس کو کہتے ہیں شریک. مائی وائف از اے مائی شریک، میری بیوی میری لائف پارٹنر ہے. پارٹنر شریک کہتے ہیں جس کو، پارٹنر، ساجھیدار. اور آسان کر دیتا ہوں میں، ساجھیدار. شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. مطلب اللہ بیٹا دیتا ہے، اللہ بیٹی دیتا ہے، اللہ مارتا ہے، اللہ جلاتا ہے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ ہی دعاؤں کو سننے والا، اللہ ہی دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا. ٹھیک ہے، یہ صفت، یہ خوبی صرف اللہ کی ہے. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اللہ جس کو جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے دے. اللہ کا علم اتنا وسیع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کالی رات میں، کالے پہاڑ میں اگر کالی چونٹی چلتی ہے تو اللہ جو ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے، وہ اللہ وہاں سے اس کالی چونٹی کو صرف دیکھ ہی نہیں بلکہ اس کے پیروں کی جو آہٹ ہے اس آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے. یہ ہے اللہ. یہ عقیدہ عالم الغیب والشہادہ، یہ عقیدہ کہ اللہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، یہ عقیدہ صرف اللہ کے لیے. لیکن یہ عقیدہ کسی نبی کے لیے رکھنا، کسی رسول کے لیے رکھنا، کسی مردے کے لیے رکھنا، کسی زندے کے لیے رکھنا، کسی پیر کے لیے رکھنا، کسی شہید کے لیے رکھنا، یہی